سے خلد مکی چھوڑ کے گھر ور نکلے اور جبریل اڑائے ہوئے شہ پر نکلے. لو مبارک ہو نبی آپ کو دولہا بن کر گھر سے مولا جہاں ساقیے کوثر نکلے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد النبی وعلی ذریتہ واہل بیتہ. مومنین اور سامعین اکرام، عقد تزویج سیدہ عالمیان اور مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام آپ تمام حضرات کو اور تمام عالم اسلام کو مبارک. آج کی اس پرمسرت تقریب کا آغاز ہم انشاءاللہ حدیث قضا کی تلاوت سے کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے جن بھائیوں نے ہمیں اپنے اپنے کلام ارسال کیے ہیں انشاءاللہ وہ کلام پیش کیے جائیں گے، اور پھر مولانا کی تقریر انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے گی. امید ہے کہ آپ تمام حضرات حسب معمول بخیر و عافیت ہوں گے. ہم بھی یہاں امام بارگاہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی انتظامیہ آپ حضرات کی دعاؤں سے بخیر و عافیت ہیں، اور دعا گو ہیں کہ رب کریم آپ کو ہمیشہ اسی طرح شاد و آباد رکھے. اس دفعہ حسب معمول ہم یہ جشن بھی آپ کو ریکارڈ کر کے پیش کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک یہاں پہ سلطنت آف عمان میں اجازت نہیں ہے اجتماعات کی. سو مولا سے دعا کریں آئیے ہم سب مل کر کہ رب کریم پنجتن پاک کے صدقے میں اس سختی کو بنی نوع انسان پر سے دور کرے، جلد ہی یہ وبا دنیا سے ختم ہو جائے، اور ہم انشاءاللہ پہلے کی طرح ان اجتماعات میں بھرپور شرکت کر سکیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبد الله الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام. قال إني أجد في بدني زعفا فقلت له عزك بالله يا أبتاه من الزعف. فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فقتيني به. فأتيته بالكساء اليماني فقتيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما كانت إلى ساعة وإذا بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل فقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه ويا رسول الله يتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله. أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيء وخليفتي وصاحب لبائي قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأزل عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزينة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري
ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي عليه السلام لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وأستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام حزب الله فزنا وفاز شيعتنا ونب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نبيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا وفرج الله همه ولا مهموم إلا وكشف الله همه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے مدح کرنی ہے فاطمہ کی مجھے صاحب زلف مدد باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا. دہنے آیات میں قرآن کی زبان ہے زہرا مصرعِ حضرت چشمی میں نہاں ہے زہرا دی ہے شبیر تو شبیر کی ماں ہے زہرا حق کی تبلیغ کے پیغام میں کیا رکھا ہے یہ جو ہٹ جائے تو اسلام میں کیا رکھا ہے باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا لب پیغمبر آخر کا وظیفہ زہرا چشم قرآن سے جو دیکھو تو صحیفہ زہرا عصمت و عفت و حکمت کا خزینہ زہرا عبد و معبود کے مابین وسیلہ زہرا اس وسیلے کی اگر رہنمائی نہ ملے خود رسولوں کی دعاؤں کو رسائی نہ ملے باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا
عشق توحید ہے، توحید کا عرفان ہے یہ، عشق اقرار نبوت ہے، ایمان ہے یہ، عشق ہے خون کی یہ دل خون کا دوران ہے یہ، عشق ایمان ہے، ایمان کی پہچان ہے یہ، اپنے ایمان کو تو زب سے مبرا نہ کیا، وہ کہیں کا نہ رہا جس نے تبرا نہ کیا، باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا، باخدا حاکم کون و مکان ہے زہرا۔ پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد وآل محمد۔ سبھی خوش ہیں، سبھی خوش ہیں، خدائی بھی خدا بھی علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، لڑکا ہے خدا کے گھر کا، لڑکی ہے نبی کے گھر کی، وہ ارض و سما کا مالک، یہ ملکہ بحر و تر کی، زمین رقصا زمین رقصا ہے، رقصا آسماں بھی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت زہرا، حیدر ہے کل ایمان اور کل عصمت زہرا، اس سر پہ وفا کا صحرا، اس سر پہ حیا کا صحرا، وہ شہزادہ وہ شہزادہ ہے اور یہ شاہزادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بولا یہ خدا ہر جانب رحمت کی گٹا برسے گی، بولا یہ خدا ہر جانب رحمت کی گٹا برسے گی، جو کفر سے بنجر ہوگی بس وہی زمین ترسے گی، اٹھو جبریل اٹھو جبریل یہ کر دو منادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے، بارات چلی ہے در کی رحمت کے سائے سائے، بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے نبی سارے، نبی سارے چلے بن کر براتی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، پر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی اللہ علیہ محمد۔ یہ مدح لایا
خلائق زہرا نہیں مگر پھر بھی عطا کرے وہ جنت میں مجھ کو گھر بھی عطا کریں گے وہ جنت میں مجھ کو گھر بھی اور کبھی تو یاری اس دل پہ بھی قدم رکھے یہ مثل دوش نبی تو نہیں مگر پھر بھی یہ مثل دوش نبی تو نہیں مگر پھر بھی ایک مطلب اور دو تین شعر آج کی مناسبت سے پیش کروں. ایک سے بات محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر ناز فرماتے تھے حیدر اپنی قسمت دیکھ کر. دیکھیے کہ سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے. سورہ کوثر سلامی میں دیا اللہ نے. رخصتی کی رسم میں دلہن کی صورت دیکھ کر آمد زہرا سے گھر کو رشک جنت دیکھ کر اور سر پہ رکھ لیتی تھی فضا کفش پائے فاطمہ اللہ کی آیتوں میں اپنی شرکت دیکھ کر اللہ کی آیتوں میں اپنی شرکت دیکھ کر اور سب یہودی مرد زن فوراً مسلمان ہو گئے. شہزادی آپ کے قدموں کی برکت دیکھ کر شہزادی آپ کے قدموں کی برکت دیکھ کر کہ دولت عشق علی اور دولت عشق اذان دولت عشق علی اور دولت عشق اذان یہ عطا ہوتی ہے نسلوں کی طہارت دیکھ کر
طہارت دیکھ کر. کلام کا آخری شعر پیش کروں کہ چاندنی راتوں میں کہتے تھے مدینے کے جوان. چاندنی راتوں میں کہتے تھے مدینے کے جوان. چاند کیا دیکھیں علی اکبر کی صورت دیکھ کر. چاند کیا دیکھیں علی اکبر کی صورت دیکھ کر. ناز فرماتے تھے حیدر اپنی قسمت دیکھ کر. محمد و آل محمد. سیدہ نور بھی ہے، نور کا آغاز بھی ہے. سیدہ علم بھی ہے، علم کی پرواز بھی ہے. سیدہ سوچ بھی ہے، سوچ کی آواز بھی ہے. سیدہ عظمت سادات کا اقرار بھی ہے. یہ نہ ہوتی تو نہ دنیا میں سویرا ہوتا. گھر میں اللہ کے دن میں بھی اندھیرا ہوتا. سیدہ نور بھی ہے، نور کا آغاز بھی ہے. آیتیں عشق کی صلا عشق کی ہے، قرآن عشق کا. انتہا یہ ہے کہ ہے باپ پا احسان عشق کا. جس خدا کے کبھی پھیلا نہیں داماں عشق کا. پیچھا کرتی ہی رہی گردش دوران عشق کا. کر دیا گھر میں محمد کے اجالا عشق نے. چکیا پیس کے اسلام کو پالا عشق نے. سیدہ نور بھی ہے، نور کا آغاز بھی ہے. سیدہ جیسے کسی کی بھی نہ صورت دیکھی. سیدہ جیسے کسی کی بھی نہ عادت دیکھی. اس کے ہونٹوں پہ کبھی بھی نہ شکایت دیکھی. اس کے جیسی تو کسی کی بھی نہ قسمت دیکھی. جھوم کے جس طرح ساون کا مہینہ اٹھے، اس کی تعظیم کو تم شاہ مدینہ اٹھے. سیدہ نور بھی ہے، نور کا آغاز بھی ہے. او سیدہ فاطمہ زہرا یہ خطابات اس کے آسمانوں سے بھی اونچے ہیں خیالات اس کے. تاکہ حق پہ گزر جاتے تھے دن رات اس کے. مشکلیں آ کے بھی بدلے نہیں حالات اس کے. عرش سے فرش پا جب پہلا قدم رکھا ہے، اس نے دنیا میں رسولوں کا بھرم رکھا ہے. سیدہ نور بھی ہے، نور کا آغاز بھی ہے. او سیدہ ہم تیری اولاد کے ایک ادنا غلام. آخری وقت محمد نے لیا تیرا نام. گود میں تیری جمع ہو گیا پل کر اسلام. تجھ پہ ہر صبح و سلام،
تجھ پہ ہر ایک شام سلام، آسمانوں سے تیرے پاس نوشتے آئے، بھیک لینے کو تیرے در پہ فرشتے آئے، سیدہ نور بھی ہے نور کا آغاز بھی ہے، حکم چلتا ہے محمد کا حکومت اس کی، ہر مسلمان پہ واجب ہے اطاعت اس کی، انبیاء روز کیا کرتے ہیں زیارت اس کی، ابھی جنت کی ضمانت ہے محبت اس کی، اس کے گھر میں کئی قرآن کے پارے اترے، اس کی چوکھٹ پہ سلامی کو ستارے اترے، سیدہ نور بھی ہے نور کا آغاز بھی ہے، اور اس کے دامن کی مہک چادر تطہیر میں ہے، اس کے لہجے کی حنک زینب دلگیر میں ہے، اس کے باتوں کی کھٹک اصغر بے شیر میں ہے، اس کے چہرے کی جھلک حضرت شبیر میں ہے، اس کی اولاد نے یوں دین کی خدمت کی ہے، چڑھ کے نیزے پہ بھی قرآن کی تلاوت کی ہے، سیدہ نور بھی ہے نور کا آغاز بھی ہے، اور تیرے بچے ہیں غنی اور تیرا شوہر ہے امیر، نازش کون و مکان ہے تیرے ہاتھوں کی لکیر، غیر کے در پہ میں جاؤں یہ نہیں میرا ضمیر، میں تو سائل ہوں فقیر ابن فقیر ابن فقیر، سیدہ میرے لیے باغ جنا کھل جائے، سیدہ مجھ کو بھی خیرات میں کچھ مل جائے، سیدہ نور بھی ہے نور کا آغاز بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ جشن عقد جناب سیدہ سلام اللہ علیہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام علیہ مبارک ہو۔ اس شب کی نحمت سے سیدھے اشعار پیش کریں۔ محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا، محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا، خدا نے طے کیا ہے عرش پر دونوں کا رشتہ، خدا نے طے کیا ہے عرش پر دونوں کا رشتہ، محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا۔ آپ سمائیے گا کہ آج جبریل ہے خوش بنیں گے وہ براتی، کہاں ہے بوذر و قمر علی کے سارے ساتھی، بنائیں گے سبھی مل کر علی کو آج دولہا، محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا، محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا، آیتوں کا جو صحرا ساتھ جبریل لائے، مبارک باد کے سنگ رب کا پیغام لائے،
خدا محفوظ رکھے گا قیامت تک یہ کنبہ محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا آیتوں سے بنا ہے علی کے سر کا صحرا خدا نے جیسا چاہا بنا ہے ویسا صحرا علی کے سر پر سجدے ہی لگا علی کا نعرہ محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا خوشی کے رنگ میں ہے شہر سارا مدینہ علی کے دشمن کو تو چین آئے کہیں نہ خدا نے چن کے حیدر کو کیا کتنوں کو رسوا محمد کی ہے بیٹی علی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا علی کب ذہن میں آئے نظام دیر چلائے خدا کے سامنے وہ سر اقدس کو جھکائے مگر پھر بھی نصیر کو کہیں لگتا ہے بندہ محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا علی کب ذہن میں آئے نظام دہر چلائے خدا کے سامنے وہ سر اقدس کو جھکائے مگر پھر بھی نصیری کو نہیں لگتا ہے بندہ محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا علی بارات لے کر نبی کے گھر پر آئے چچا کے سمدی بن کر نبی بھی مسکرائے چچا کے سمدی بن کر نبی بھی مسکرائے محمد خوش ہوئے خوش ہیں خدیجہ بی بی محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا آج کا دن عجب ہے ضمیر ایک مہکا مہکا علی کے ساتھ ہے عقد فاطمہ زہرا کا ہوگا علی کے ساتھ عقد فاطمہ زہرا کا ہوگا زمانے بھر کی خوشیاں پا گیا میرا مولا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا محمد کی ہے بیٹی ابو طالب کا بیٹا ایک ربائی مولا علی اور بی بی سیدہ طاہرہ کی تزویج کے عقد کے سلسلے میں پیش خدمت ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد اتنی بلند دے
شان بطول ہے اتنی بلند دیکھ لو شان بطول ہے شوہر جو ہیں امام تو بابا رسول ہیں شوہر جو ہیں امام تو بابا رسول ہیں اترا جو در پہ تارا یہ پیغام مل گیا اترا جو در پہ تارا یہ پیغام مل گیا عقد علی و زہرا خدا کو قبول ہے عقد علی و زہرا عقد علی و زہرا خدا کو قبول ہے اتنی بلند دیکھ لو اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. میر تکلم کے لکھے ہوئے قصیدے کے چند اشعار پیش خدمت ہیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سنو عرش والو سنو فرش والو میں صحرا علی کا سنانے چلا. سنو عرش والو سنو فرش والو میں صحرا علی کا سنانے چلا. جو سن کر یہ صحرا ہے جلتے ہمیشہ انہیں اور بھی میں چلانے چلا. پڑھوں تیرے دادا کی شادی کا منظر اے میرے امام زمانہ مدد کر. پڑھوں تیرے دادا کی شادی کا منظر اے میرے امام زمانہ مدد کر. زمانہ مدد کر. تصور میں ہر ایک مومن محب کو علی
کا باراتی بنانے چلا ہوں. سنو عرش والو، خدا کہتا ہوگا اگر ہوتا کعبہ میرے گھر سے ہی جاتی بارات اس کی. خدا کہتا ہوگا اگر ہوتا کعبہ میرے گھر سے ہی جاتی بارات اس کی، بارات اس کی. یہ میرا ولی ہے سو اس کے لیے میں مدینے کو کعبہ بنانے چلا ہوں. سنو عرش والو، خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، سوائے چراغوں کے کچھ نہ جلے گا. خدا کے ولی کی ہے شادی کا موقع، سوائے چراغوں کے کچھ نہ جلے گا، کچھ نہ جلے گا. کہا یہ فرشتے نے حکم خدا سے، میں نارے جہنم بجھانے چلا ہوں. سنو عرش والو، عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ، پکارا فلک پر یہ معبود میرا. عطا کر کے حیدر کو زہرا سی زوجہ، پکارا فلک پر یہ معبود میرا، یہ معبود میرا. علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی، میں قسمت علی کی بنانے چلا ہوں. علی نے بنائی ہے قسمت جہاں کی، میں قسمت علی کی بنانے لگا ہوں. خدا کہہ رہا تھا محمد فلک پر کئی بار آئے تھے زہرا کی خاطر. خدا کہہ رہا تھا محمد فلک پر کئی بار آئے تھے زہرا کی خاطر، زہرا کی خاطر. سو معراج تک اب نیا میں ٹھکانہ درے مرتضیٰ کو بنانے لگا ہوں. سنو عرش والو، فرش پر علی کا میسج. سنو عرش والو، سنو سنو عرش والو، سنو فرش والو.
میں سحر علی کا سنانے چلا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی جعلنا فی امت حبیبہ وخلیلہ محمد المصطفى رب العالمین الذي ربنا في زمرة اولیاء ولیہ ووصیہ علی المرتضى الرحمن الرحیم الذي نور قلوبنا بمحبة حسن المجتبى وبمودة الحسین الشہید بکربلاء مالک یوم الدین الذي ملك عليا زين العابدين بالإمامة والهدى إياك نعبد عبادة تبلغنا في القيامة وبصحبة محمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي بن موسى الرضا وإياك نستعين كما استعان بك محمد التقي وعلي النقي اللذا إنهما من أهل المجد والهدى اهدنا الصراط المستقيم هو متابعة حسن العسكري ومحمد المهدي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والمنكرين من أهل البدعة والهدى ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم فقد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وقوله الحق وهو أصدق الصادقين وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع وأمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اذان محترم، برادران ملت، بزرگان ایمانی، موالیان ولایت و امامت، خواہران و برادران گرامی قدر، ماہ ذی الحجہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایام مبارک ایک کل ایام مبارک گزر چکا ہے اور مسلسل انشاءاللہ آنے والی تاریخوں میں ایام مبارک ہمارے اور آپ کے لیے خصوصی طور پر 18 ذی الحجہ عید غدیر جو اسلام کی اور عالم تشیع کی عظیم ترین عید ہے، انشاءاللہ وہ اس مہینے میں ہم سب انشاءاللہ ایک دوسرے کے ساتھ اس عید کو مناتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہٰذا سب سے پہلی مناسبت آج کی تاریخ کی وہ یہ ہے کہ آج شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ کے عنوان سے، اور دوسرا جو گزشتہ 1 ذی الحجہ کو روز عقد حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا امام علی علیہ السلام تھا، اس کے عنوان سے اس جشن کو منعقد کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بارگاہ پروردگار عالم میں اپنے تمام تر معصومین علیہ السلام کی خدمت میں امام علی علیہ السلام اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کے اس عقد مبارک کے عنوان سے میں تمام تر معصومین علیہ السلام، پروردگار عالم، وقت کے زندہ امام اور آپ تمام مومنین کرام کی خدمت میں تہنیت و تبریک عرض کرتا ہوں، اور پروردگار عالم سے اس روز مبارک کے صدقے میں، اس عقد مبارک کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، طلب کرتے ہیں کہ پروردگارہ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا امام علی علیہ السلام کے صدقے میں ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما، خصوصی طور پر بانی مسجد امام بارگاہ علی ابن ابی طالب و امام بارگاہ علی ابن ابی طالب حاجی موسیٰ صاحب، شیخ فیاض صاحب
اور جتنے بھی مومنین مومنات اس مسجد سے، اس امام بارگاہ سے تعلق رکھنے والے تھے، کل تک ہمارے درمیان تھے، آج ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئے، ان سب کے لیے طلب مغفرت کرتا ہوں۔ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، قلب ناظرین امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اور ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں قرار دے، ببرکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اذان گرامی قدر، سب سے پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض یہ کرنا ہے کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 1 ذی الحجہ مبارک دن ہے، مبارک روز ہے، اور ہمارے ہاں ایک رسم یہ ہے کہ عموماً ہم لوگ کسی کار خیر کے لیے ایک مبارک دن کا انتخاب کرتے ہیں۔ سفر ہو تو مبارک دن کا انتخاب کرتے ہیں، اگر شادی کرنا ہو، تقریب عقد رکھنا ہو تو مبارک دن کا انتخاب کرتے ہیں، اگر ہمیں کسی کام کی بنا رکھنی ہو تو مبارک دن کا انتخاب کرتے ہیں، اگر ہمیں اپنا گھر بنوانا ہو تو مبارک دن کا انتخاب کرتے ہیں۔ الغرض کوئی بھی کام ہو تو ہم اس میں مبارک دن کا انتخاب کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو بنا کیا، جب اس کائنات کو بنایا، جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنانا مقصود ہوا، تو کیا پروردگار عالم نے مبارک اور نحس دنوں کو قرار دیا ہے کہ فلاں دن مبارک ہوگا اور فلاں دن نحس قرار پائے گا؟ یا مثلا جو زمین کا فرش پروردگار عالم نے بنایا، تو کیا اس وقت جب پروردگار عالم کا منصوبہ تھا زمین کا فرش بچھانے کا، تو کیا اس وقت پروردگار عالم نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ جی فلاں زمین مبارک قرار پائے گی اور فلاں زمین نحس قرار پائے گی، یا فلاں ایام مبارک قرار پائے گا، فلاں ایام نحس قرار پائے گا، یا فلاں مہینہ مبارک ہوگا، فلاں مہینہ نحس ہوگا؟ تو عزیزان گرامی قدر، یاد رکھیں کہ جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنانا مقصود تھا، جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو بنانا چاہا، تو غرض پروردگار عالم اس کائنات کو بنانے کا کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو مقصود خلقت کائنات کیا ہے؟ عبادت پروردگار۔ اب یہ نحس اور خوب، یہ مبارک، یہ برے دن کہاں سے آ گئے؟ تو عزیزان گرامی قدر، جب پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق کیا، اور اس کائنات کو خلق کرنے کے بعد پروردگار نے کیا کیا؟ جب میں اپنی روح جناب آدم کے پتلے میں پھونک دوں، فَقْعُوا لَهُ ساجدین، تو تم تمام تر ملائکہ جناب آدم کے لیے سجدہ کر دینا۔ یہ جو پروردگار عالم نے سب سے پہلے اس روح کو وجود میں لے کر کے آیا، اور اس روح کو حضرت آدم کے پتلے میں پھونکنا مقصود ہوا، تو پروردگار عالم نے جب اس پاک و پاکیزہ، نجیب اور صاف عظیم اس روح کو، جو ملائے اعلیٰ سے تعلق رکھتی تھی، جو جزء پروردگار عالم تھی، جب اس روح کی طرف نگاہ کی کہ یہ روح پاک ہے، یہ روح طیب ہے، یہ روح طاہر ہے، یہ روح عظیم ہے، یہ روح نجیب ہے، تو اس روح کو اپنی طرف منسوب کر کے اسے پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا، اور کیا کہا؟ یہ روح میری روح ہے، یہ روح اللہ ہے۔ تو جب پروردگار عالم نے سب سے پہلے 3 چیزوں کو، پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو خلق کیا تو 3 چیزیں ایسی تھی جو سب سے پہلے مبارک قرار پائیں۔ پہلی روح انسان، کہ جب پروردگار عالم نے اس روح کو خلق کیا تو پروردگار عالم نے کہا روح اللہ، یہ اللہ کی روح ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز مبارک قرار پائی وہ کیا ہے؟ روح اللہ، اللہ کی روح۔ دوسری چیز جو اس دنیا میں مبارک قرار پائی وہ کیا ہے؟ جب پروردگار عالم نے اس زمین کے فرش کو بچھایا اور اس زمین کا وجود میں، اس زمین کا وجود اس دنیا میں آیا، سب سے پہلے جس زمین پر پروردگار عالم کی عبادت ہوئی اور پروردگار عالم کے لیے اس انسان نے اپنی پیشانی کو عبادت پروردگار عالم میں جھکایا، تو اس زمین کو اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا،
پروردگار عالم نے وہ زمین جس پر پروردگار عالم کا سب سے پہلا سجدہ ہوا، اس زمین کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا، اس بیت کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا اور اس کو بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہا۔ تو دوسری چیز جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا وہ ہے بیت اللہ۔ تیسری چیز جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا وہ ہے شہر اللہ۔ شہر اللہ جو کہ منسوب تھا پروردگار عالم سے، کہ جس میں پروردگار عالم کی اطاعت کی جاتی تھی، جس میں پروردگار عالم کی عبادت کی جاتی تھی، جس میں تمام تر بندگان پروردگار عالم کی عبادت کی خاطر اپنی پیشانی کو خدا کے لیے جھکا دیا کرتے تھے، تو اس مہینے کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا۔ لہٰذا تین چیزیں پروردگار نے مبارک قرار دی، ایک روح انسان جس کو مبارک قرار دیا، ایک بیت جو پروردگار عالم کی عبادت میں سب سے پہلے جس جگہ پر سجدہ کیا گیا اس کو مبارک قرار دیا، ایک شہر جس کو پروردگار عالم نے، لوگوں نے پروردگار عالم کی عبادت میں سب سے زیادہ جس میں پروردگار عالم کی عبادت کی گئی، تو اس مہینوں کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا۔ قربان جائیں ذات امیر کائنات علی ابن ابی طالب کے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت خاتم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے تک، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر قیامت تک پروردگار عالم نے جتنی بھی روحوں کو اس دنیا میں بھیجا ہے، ہر روح کو روح اللہ کے خطاب سے نوازا گیا، ہر روح کو روح اللہ کہا گیا۔ لیکن جب یہی روح جس میں اطہر علی ابن ابی طالب، ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام میں متجلی ہوتی ہے، تو جب علی ابن ابی طالب کے ہاتھوں کو دیکھا گیا تو انہیں ید اللہ کہا گیا، جب ان کی نگاہوں کو دیکھا گیا تو اسے عین اللہ کہا گیا، جب ان کی زبان کو دیکھا گیا تو اسے لسان اللہ کہا گیا، جب رخ زیبائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھا گیا تو انہیں وجہ اللہ کہا گیا۔ تو پہلی چیز جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا وہ ہے روح خدا۔ اس کے بعد دوسری چیز جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا وہ ہے بیت اللہ، وہ ہے خانہ کعبہ۔ کل تک وہ خانہ کعبہ جو بیت اللہ کے نام سے جانا جاتا تھا، آج وہ بیت اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جائے ولادت ہے۔ اسی طریقے سے تیسری چیز جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا وہ ہے شہر اللہ، اور وہی شہر اللہ، وہی مبارک رمضان، وہی ماہ مبارک جو پروردگار عالم کی عبادت اور اس کی اطاعت سے منسوب ہے، وہی شہر پروردگار عالم، وہی شہر اللہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا مہینہ ہے۔ لہٰذا تین چیزیں جس کو پروردگار عالم نے مبارک قرار دیا، جناب آدم سے لے کر قیامت تک کوئی انسان، کوئی نبی، کوئی خلیفہ، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ایسا نہیں جس نے پروردگار عالم کی ان تین مبارک چیزوں کو اپنے سے منسوب کر کے اسے کرامت بخشی ہو، لیکن ذات علی ابن ابی طالب ایسی ہے کہ جس نے اللہ کی روح کو اپنے سے متمسک کر کر کرامت بخشی، جس نے بیت اللہ کو اپنے سے منسوب کر کے کرامت بخشی، جس نے شہر اللہ کو اپنے سے منسوب کر کے کرامت بخشی ہے۔ صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا اذان گرامی قدر جواب کے طور پر آپ کی خدمت میں عرض کر دیں کہ پروردگار عالم نے جب اس کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کو بنانے کے بعد میں اس کائنات کو جب اس انسان کے لیے منسوب کیا، تو پروردگار عالم کے منصوبے میں صرف اور صرف خیر تھا، کوئی نحس نہیں تھا، کوئی شر نہیں تھا۔ اب یہ شر کہاں سے آیا؟ یہ شر آیا جب اس انسان نے، جب اس ناخلف نادان انسان نے پروردگار عالم کی عبادت نہ کر کے مخالفت پروردگار کی، مخالفت انبیاء کی، تو وہی قوم عاد و سمود پر جب پروردگار عالم نے عذاب نازل کیا تو ان دنوں کو پروردگار عالم نے نحس قرار دیا۔ اسی طریقے سے جب اس انسان نے ظالم، جابر، سفاک، غاصب بادشاہوں نے، غاصب حکمرانوں نے اہل بیت علیہ السلام کو شہید کیا، ان کے اوپر ظلم کیے، لہٰذا وہ دن بھی شیعان حیدر کرار کے نزدیک نحس ہیں۔ کوئی بھی شیعان حیدر کرار معصومین علیہ السلام کے اوپر ہوئے ظلم اور ان ایام پر کبھی بھی کوئی خوشی کی تاریخ اور خوشی
نہیں کرتا ہے، لہٰذا اہل بیت علیہ السلام کے غم میں غمگین رہنا ہمارا شیبہ ہے، اور جو دن اہل بیت علیہ السلام کے خوشیوں سے منسوب ہے، لہٰذا عزیزان گرامی قدر آپ دیکھیں، قربان جائیں ذات اہل بیت علیہ السلام پر کہ جب اہل بیت علیہ السلام کی ولادت ہوتی گئی وہ دن مبارک ہوتے چلے گئے۔ جب کسی کی ولادت 1 رجب کو ہوئی تو وہ دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 13 رجب کو ہوئی تو دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 1 شعبان کو ہوئی تو دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 3 شعبان کو ہوئی دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 4 شعبان کو ہوئی دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 10 شعبان کو ہوئی دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 15 شعبان کو ہوئی دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 15 رمضان کو ہوئی دن مبارک ہو گیا، جب ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی دن مبارک ہو گیا۔ عزیزان گرامی قدر، نہ صرف یہ کہ معصومین علیہ السلام اس دنیا میں آتے گئے، دنوں کو مبارک بناتے گئے، بلکہ یہی معصومین علیہ السلام جب اعمال انجام دیتے گئے، جب حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دی وہ دن مبارک ہو گیا، جب غریب و فقیر و مسکین کو کھانا کھلایا وہ دن مبارک ہو گیا، جب اس تاریخ میں عقد زہرا اور عقد امام علی علیہ السلام قرار پایا تو وہ دن مبارک ہو گیا۔ صلوات پڑھے عظمت اہل بیت علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ لہٰذا ان معصومین علیہ السلام نے اس کائنات میں آنے کے بعد دنوں کو مبارک کیا، مہینوں کو مبارک کیا، ایاموں کو مبارک کیا، لمحات کو مبارک کیا۔ یہ معصومین علیہ السلام جو ہماری ہدایت کے لیے ہیں۔ اب عزیزان گرامی قدر، آج کی تاریخ جو جس عنوان سے اس جشن کو منعقد کیا گیا ہے وہ عنوان ہے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ اور حضرت امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عقد، اور اس عقد کی بنا پر آج اس جشن کو منعقد کیا گیا ہے۔ کچھ باتیں، کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور آپ کی رحمت کو تمام کرتا ہوں۔ عزیزان گرامی قدر، آج کے زمانے میں لوگ مسلسل ہم سے سوال کرتے ہیں، مولانا بچے نیک نہیں ہیں، بچے پرہیزگار نہیں ہیں، بچے متقی نہیں ہیں، بچے ہماری اطاعت نہیں کرتے، بچے ہماری باتیں نہیں سنتے، بچے نماز روزوں سے کے پابند نہیں ہیں، نماز روزوں سے بعض بچے بھاگتے ہیں۔ تو مولانا کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، دیندار ہو جائیں؟ اذان گرامی قدر، اس کے لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نمازی، پرہیزگار، متقی، دیندار بن جائیں تو اس کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنے شریک حیات کا جو انتخاب ہے اس کا معیار درست کریں۔ اگر شریک حیات کا معیار، شریک حیات کے انتخاب کا معیار درست ہوگا، میں اس کے بعد میں بعض لوگ کہیں گے صاحب ہمارے یہاں تو بچے ہو گئے، ہمارے یہاں تو اولادیں ہو گئیں، تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ شریک حیات کے انتخاب کی بات کریں، تو وہ تو ہمارے وقت تو گزر گیا۔ تو عزیزان گرامی قدر، پہلی بات یہ میں ان لوگوں کے لیے بیان کر رہا ہوں جن کے یہاں شادی ابھی نہیں ہوئی ہے اور وہ ایک نیک ہمکف دیکھ رہے ہیں، وہ لوگ ابھی شادی کے لیے مورد تلاش کر رہے ہیں۔ یہ پہلی بات ان کے لیے، پھر باقی ان لوگ کے لیے بھی بیان کروں گا کہ کس طریقے سے ہم اپنے گھر کو اہل بیت علیہ السلام کی تربیت، جس گھر میں اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے ہوں وہ تربیت گاہ، وہ گھر کیسا ہونا چاہیے۔ تو سب سے پہلے انتخاب کا معیار کیا ہے؟ ہم نے جو انتخاب کیا ہے شریک حیات کا، اس کا معیار اگر شریعت ہے، دین ہے، تو وہ گھر اور اس کے بچے نیک قرار پائیں گے، اور اگر انتخاب غلط ہے تو بچے بھی العیاذ باللہ معاذ اللہ غلط قرار پائیں گے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری شریک حیات کا معیار اور ملاک اس کی خوبصورتی یا اس کی دولت ہے تو یاد رکھو کہ تم اپنے مقصد تک کبھی نہیں پہنچو گے۔ اللہ اکبر۔ اگر ایک انسان اپنے شریک حیات کا انتخاب اس کی دولت کی بنا پر کرتا ہے یا اس کی خوبصورتی کی بنا پر کرتا ہے تو امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ نہ ہی اس شخص کو اس کی دولت نصیب ہوگی، نہ ہی اس شخص کو اس کی خوبصورتی نصیب ہوگی۔ پھر مولا ہم کس چیز کا انتخاب کریں، معیار کیا قرار دیں؟ مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے
توجہ کیجئے گا، اگر تم نے اپنے شریک حیات کا، اپنے ہمسر کا انتخاب کا معیار اس کا دین اور ایمان قرار دیا تو پروردگار عالم اسے تمہاری نظر میں خوبصورت بھی قرار دے گا اور تمہیں مالدار بھی بنا دے گا۔ لہذا انتخاب شریک حیات مال خوبصورتی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ انتخاب شریک حیات دین اور ایمان ہونا چاہیے۔ اگر دین اور ایمان انتخاب ہمسر کا معیار اور ملاک ہے تو پھر یہ انسان کا گھر بیت فاطمی قرار پائے گا، یہ انسان کا گھر تربیت گاہ غلامان اہل بیت قرار پائے گا۔ لیکن اگر انتخاب خدا نہ کرے مال اور متاع اور خوبصورتی ہے تو پھر نہ بقول امام صادق علیہ السلام نہ اسے خوبصورتی نصیب ہوگی اور نہ ہی اسے مال نصیب ہوگا۔ دوسری چیز اب ان لوگوں کے لیے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں صاحب ہمارے یہاں تو اب شادی ہو گئی، اب ہمارے یہاں شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب ہم کیا کریں، اب ہم اپنے بچوں کو نیک کیسے بنائیں؟ تو عزیزان گرامی قدر، سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم ترین چیز جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، بہت توجہ کیجئے گا، سب سے پہلی اور سب سے اہم ترین چیز یہ ہے کہ آپ اگر اپنے گھر کو دیندار، نیک، متقی، پرہیزگار لوگوں کے رہنے والوں کا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اپنے معیار کو بدل دیں، آپ عنوان بدل دیں۔ عنوان اگر آپ نے بدل دیا تو آپ کا گھر نیک ہو جائے گا۔ کیا مطلب عنوان بدل دیں؟ عزیزان گرامی کا توجہ کیجئے گا، ماہ مبارک ذی الحجہ چل رہا ہے، اس کے بعد محرم آنے والا ہے۔ ماہ محرم میں ہوتا کیا ہے؟ ماہ محرم میں نظر و نیاز ہوتی ہیں، انسان سیاہ لباس نکالتا ہے، انسان مجلس و ماتم کرتا ہے، عزاداری کرتا ہے۔ سب سے پہلے عنوان بدلیں۔ آپ دیکھیں کیا عنوان بدلیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر جو خواتین گھر میں کھانا بناتی ہیں ان کو اس کا کتنا ثواب ملتا ہے؟ آج کل جو ہمارے گھر میں کھانا بن رہا ہے یہ اس کا عنوان یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کے لیے کھانا بنا رہی ہیں، دوپہر کا کھانا، صبح کا ناشتہ، رات کا کھانا، یا دوپہر کی چائے یا والا جو بھی۔ یہ عنوان کیا ہے؟ یہ عمومی عنوان ہے۔ یہاں پر یہ اپنے گھر والوں کے لیے چائے ناشتہ بنا رہی ہیں تو اس میں کتنا ثواب ہے؟ لیکن اب یہاں پر ایک عنوان دوسرا آ گیا۔ وہ عنوان کہا گیا، وہ عنوان یہ ہے کہ یہ جو کھانا بن رہا ہے یہ نظر مولا ہے۔ یہ عنوان جو ہے وہ نظر مولا کے عنوان سے ہو گیا۔ اب جو نظر مولا کا عنوان بنا تو اب یہاں پر ثواب بھی زیادہ ہو گیا اور اس کھانے کے اندر بھی نیکیاں آ گئیں۔ کل تک یہ جو ہم عام کھانا کھاتے ہیں، یہ جو ہمارے یہاں روز معمول کے مطابق کھانا بنتا ہے، نہ اس میں شفا ہوتی ہے نہ اس میں ثواب ہوتا ہے، لیکن اگر یہی کھانا اہل بیت علیہ السلام کے تبرک سے متمسک ہو جائے، یہی کھانا منسوب ہو جائے نظر مولا سے، نیاز مولا سے، تو اب بنانے والے کو بھی ثواب ملتا ہے اور کھانے والے کی بیماریوں میں بھی شفا یابی ہوتی ہے، اس کی شفا ملتی ہے۔ اس کو تبرک کہا جاتا ہے۔ لہٰذا جب عنوان بدل گیا تو معیار بدل گیا۔ کل تک عنوان عام کھانا تھا تو اس کا معیار الگ تھا، لیکن آج جب یہ کھانا امام حسین علیہ السلام سے یا معصومین علیہ السلام سے متمسک ہو گئے تو معیار بدل گیا، عنوان بدل گیا، ثواب بڑھ گیا۔ آپ آ جائیں، دنیا اور کائنات کی کوئی بھی مٹی کھانا جائز نہیں، لیکن جب یہی مٹی امام حسین علیہ السلام کے خون میں مل جاتی ہے تو یہ مٹی پھر عام مٹی نہیں رہتی، بلکہ جب اس کا عنوان بدل کر مٹی یہ عام مٹی نہ رہی بلکہ خاک شفا بن گئی، تو اب یہاں پر اس مٹی کو کھانے سے نہ صرف یہ کہ یہ مٹی کھانا جائز ہے، بلکہ اس مٹی کے کھانے سے انسان کے مرض دور ہوتے ہیں۔ عنوان بدل گیا، ثواب بدل گیا۔ تیسری چیز جو بہت اہم ترین چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں عزیزان گرامی قدر، تعلیم و تربیت کے اعتبار سے اس دنیا میں اہل بیت علیہ السلام اور ان کے چاہنے والوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا ہے۔ اب آپ دیکھیں ایک عظیم عنوان، یہ جو عنوان بدلا ہے، امام علی علیہ السلام کے گھر جب حضرت ام البنین علیہ السلام شادی ہو کر آتی ہیں تو ان کا عنوان یہ نہیں تھا کہ میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شریک حیات بن کے جا رہی ہوں۔
ان کا عنوان کیا تھا کہ میں کنیز حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بن کے جا رہی ہوں. نہ صرف یہ کہ کنیز حضرت علی ابن ابی طالب بن کے جا رہی ہوں، بلکہ علی ابن ابی طالب کی بچیاں زینب و ام کلثوم، حسن و حسین کی کنیز بن کے جا رہی ہوں. اپنا عنوان شریک حیات سے بدل کر، اپنا عنوان بیوی سے بدل کر، جب انہوں نے کنیز علی ابن ابی طالب، کنیز حسنین و حضرت زینب و ام کلثوم اپنا عنوان رکھا، تو جب اس حضرت ام البنین کی آغوش میں حضرت عباس آئے تو اس عنوان میں بھی امام حسین علیہ السلام کے غلام کے طور پر حضرت عباس علیہ السلام کو پیش کیا. یہ عنوان بدلیں. اگر آپ عنوان بدل دیں گے تو گھر کا ماحول بدل جائے گا، عنوان بدل دیں گے تو گھر کا رہن سہن بدل جائے گا. کیسا عنوان بدلیں؟ آپ اپنی شریک حیات کو اپنی شریک حیات نہ جانیں، بلکہ اپنی شریک حیات کو کنیز حضرت زہرا، کنیز امام زمان علیہ السلام جانیں. اپنی شریک حیات کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی جب آپ کنیز کے روپ میں دیکھیں گے تو آپ کبھی بھی ان کی بے حرمتی نہیں کریں گے. اسی طریقے سے آپ کی شریک حیات آپ کو آپ کے طور پر نہ دیکھیں، بلکہ اس طور پر دیکھیں کہ یہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار ہیں، ان کے غلام ہیں. جب یہ عنوان بدل جائے گا، آپ کی ہمسر نہیں بلکہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی کنیز کے روپ میں آپ انہیں دیکھیں گے. آپ کی ہمسر آپ کو آپ کے عنوان سے نہیں بلکہ انہیں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے غلام کے طور پر دیکھیں گی، تو نہ کبھی وہ آپ کی بے حرمتی بے عزتی کریں گے، نہ کبھی آپ ان کی بے حرمتی اور بے عزتی کریں گے. اور جب ایسے غلام امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، ایسے کنیزان امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف میں ان کی آغوش میں جب پروردگار عالم انہیں نعمت فرزند سے نوازے گا، نعمت بیٹی سے نوازے گا، تو جب یہ بیٹی اور بیٹا ان کے گھر پہ آئیں گے تو اب یہ ان کا عنوان بھی یہی رہے گا کہ یہ کنیزان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں یا غلامان حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا ہے. جب ایک گھر کے اندر کنیز و غلام حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کا عنوان آ گیا تو اب وہاں پر جھوٹ نہیں ہوگا، غیبت نہیں ہوگی، بغض نہیں ہوگا، حسد نہیں ہوگا، بے حیا بے غیرتی کے جو سیریل دیکھے جاتے ہیں، جو ٹی ویاں دیکھی جاتی ہیں، وہ پھر نہیں ہوگا. بلکہ اس گھر کے اندر جب عنوان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے غنا و کنیز کو دیکھا جائے گا تو اب وہاں پر قرآن کی تلاوتیں ہوں گی، وہاں پر نماز ہوگی، وہاں پر روزہ ہوگا، وہاں پر صداقت ہوگی، وہاں پر تعلیم و تربیت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہوگی. صلوات پڑھیں عظمت محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. لہٰذا اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر آپ کے یہاں غلامان اہل بیت علیہ السلام اس دنیا میں آئیں تو آپ کو سب سے پہلے غلام حضرت علی علیہ السلام اور کنیز حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا بننا پڑے گا. اپنا عنوان بدلیے، گھر کا ماحول بدلیے، انشاءاللہ آپ کے بچوں کا کردار بدل جائے گا، آپ کے بچوں کی تعلیمات و تربیت میں تبدیلی آ جائے گی. ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ تعلیم و تربیت کتنی ضروری ہے، اور حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کی زندگی کا ایک اہم ترین گوشہ شب زفاف کے عنوان سے اور آپ کی رحمت کو تمام کیا. ابھی عنقریب ایک لڑکے کا میرے پاس میں فون آتا ہے، اس کی قریبی ایک محترمہ جو ہے ہاسپٹل میں مریض تھی، بیمار تھی، ان کو آپریشن ہونا تھا. اب وہ مجھ کو فون کرتے ہیں کہ مولانا ہمیں ذرا کوئی ایک دعا بتا دیجئے کہ جس سے ان کی مریضی اور ان کی بیماری میں تھوڑا سا افاقہ ہو تاکہ ان کا آپریشن ہو سکے. ہم نے ان کے لیے ایک قرآن کی آیت کی تجویز کی کہ آپ اس قرآن کی آیت کی تلاوت کر دیجئے، انشاءاللہ ان کی بیماری میں جو ہے وہ افاقہ ہو. جانتے ہیں کیا کہتے ہیں ہم سے؟ مولانا ذرا اس کو انگلش میں لکھ کر دے دیجئے، انگلش میں لکھ کر دے دیجئے، یا اس کو القاء کر دیجئے، یعنی اس آیت کو بول کر دے دیجئے تاکہ ہم یا اس کو دہرا سکیں یا پھر انگلش میں لکھ کے دے دیجئے. اللہ اکبر. اگر ہمارے گھر کے اندر تعلیمی تربیتی اعتبار یہ ہو کہ بچے نہ ہمارے قرآن پڑھنا سب جانتے ہو، نہ دعائیں پڑھنا جانتے ہو، تو وہ بچے پھر اس طریقے کے ہوں گے کہ جن کو
پھر وہ یہ کہتے نظر آئیں گے کہ مولانا یا تو انگلش میں لکھ کر دے دیجئے. پھر ایسے انسان کیا سورہ فاتحہ پڑھیں گے؟ ایسے انسان کیا قرآن خوانی کریں گے؟ ایسے انسان کس طریقے سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایسے انسان کس طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے گھر کا ماحول اچھا کیا، جس طریقے سے ہم دنیاوی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے کوشاں رہتے ہیں، کیوں ہم دینی تعلیم کے لیے، دنیا کے لیے، دینی تعلیم کے لیے بچوں کے لیے کوشاں نہیں رہتے ہیں؟ جس طریقے سے ہم ہزاروں لاکھوں ریال دنیاوی تعلیم کے لیے، بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے صرف کر دیتے ہیں، کس طریقے سے ہم تھوڑا سا وقت بچوں کی دینی تعلیم کے لیے وقف نہیں کرتے؟ کیوں اپنا تھوڑا سا وقت، تھوڑا سا ٹائم بچوں کی دینی تعلیم کے لیے قربان کریں؟ یہ ضروری ہے ہمارے لیے، تاکہ بچے کل ہمیں یہ کہتے ہوئے نظر نہ آئے کہ مولانا انگلش میں ہمیں قرآن کی آیت بھیج دیجئے، یا مولانا اس قرآن کی آیت کو پڑھ کر بھیج دیجئے. یہ تعلیم و تربیت ہماری ایسی نہیں ہونی چاہیے. اب تعلیم و تربیت حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کی تعلیم و تربیت آپ دیکھیں گے اذان گرامی قدر. ماحول کیسا ہونا چاہیے؟ جب شب زفاف تھی، حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ رخصت ہو کر امام علی علیہ السلام کے گھر آئیں، تو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے ماتھے پر، پیشانی پر کچھ شکن تھے، کچھ پریشانی کے آثار تھے. امام علی علیہ السلام نے جب حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کے اس چہرے اقدس پر پریشانی کے حالات کو دیکھا، ایک مرتبہ مولا امیر کائنات سوال کرتے ہیں، شہزادی یہ پریشانی کی وجہ کیا ہے؟ یہ بے چینی کی وجہ کیا ہے؟ جانتے ہیں حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ شب زفاف میں کیا کہتی؟ شب زفاف، شادی کی پہلی تاریخ، رخصت ہو کر حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ جس رات میں امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر پر آئی ہیں، جانتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ ارشاد فرماتی ہیں، تفکرت فی حالی و عمری عند ذہاب عمری و نزولی فی قبری. میں اپنے حال اور رفتار و اعمال کے بارے میں فکر کر رہی تھی کہ مجھے اپنی زندگی کے اختتام کا یاد آ گیا، اور اس دوسرے قبر کے بارے میں میں سوچنے لگی، اس دوسرے گھر کے بارے میں میں سوچنے لگی جس گھر کو قبر کہا جاتا ہے. آج مجھے میرے بابا کے گھر سے آپ کے گھر میں منتقل کر دیا گیا. آج میں ایک منزل سے دوسرے منزل پر آ گئی، کل مجھے اس منزل سے آپ کے گھر سے قبر میں تبدیل کر دیا جائے گا، قبر میں بھیج دیا جائے گا، قبر میں منتقل کر دیا جائے گا. یعنی ایک منزل ایک لڑکی کا اس کے باپ کے گھر سے اس کے شوہر کے گھر پر آنا، دوسری منزل اس کے شوہر کے گھر سے قبر تک جانا. حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کہتی ہیں، میں نگران ہوں، میں فکر کرتی ہوں، میں سوچتی ہوں کہ آج مجھے ایک منزل سے دوسری منزل آپ کے گھر پر لا دیا گیا، کل مجھے اس گھر سے قبر میں لے جایا جائے گا، اور میں اس قبر کے بارے میں سوچ کر نگران ہوں، پریشان ہوں. لہٰذا امام علی علیہ السلام کو حضرت زہرا قسم دے کر کہتی ہیں، آئیے ہم دونوں مل کر آج کی رات پروردگار عالم کی عبادت اور نماز میں بسر کرتے ہیں. یہ ہے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ کا کردار کہ شب زفاف حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ امیر کائنات سے کہتی ہیں، آئیے ہم عبادت پروردگار میں کھڑے ہوتے ہیں. العیاذ باللہ، استغفر اللہ. افسوس ہوتا ہے آج ہمارے ہاں جب شادیاں ہوتی ہیں تو غلط رسوم اس طریقے سے ہمارے ہاں حاوی کر دی گئی ہیں کہ ہماری شادیوں میں نیک اور شریعتی آثار نظر نہیں آتے ہیں. شریعتی ماحول، دینی ماحول ہماری شادیوں میں نظر نہیں آتا ہے، بلکہ وہ ماحول جو دشمنان اہل بیت علیہ السلام کا ماحول ہے، وہ ماحول جو یورپین کلچر ہے، وہ ماحول جو ویسٹرن کلچر ہے، وہ ماحول ہمارے ہاں حاوی ہو گیا. اب آخری روایت آپ کی رحمت کو میں نے تمام کیا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگلے دن، جس دن عقد ہوا، یعنی 1 ذی الحج عقد ہوا، 2 ذی الحج جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صبح کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت شرف حضرت زہرا صلوات اللہ امام علی علیہ السلام تشریف لاتے ہیں تو پہلے دروازے پہ جا کر السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہتے ہیں. جب گھر میں تشریف لاتے ہیں تو ایک مرتبہ امیر کائنات سے سوال کرتے ہیں، اے ابن عم، اے علی ابن ابی طالب،
تم نے میری بیٹی کو کیسا پایا؟ تو علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں بہترین عبادت میں مددگار، بہترین عبادت میں مددگار میں نے حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کو پایا۔ حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا سے سوال کرتے ہیں کہ آپ نے علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسا پایا؟ تو حضرت زہرا صلوات اللہ علیہا کہتی ہیں کہ میں نے بہترین شوہر کے طور پر ان کو پایا ہے۔ لہٰذا اگر دین اور شریعت ہماری زندگی میں پیادہ ہو، دین اور شریعت کا رنگ ہماری زندگی میں ہو، تو پروردگار عالم اس زندگی میں خوشیاں نصیب کرتا ہے۔ لیکن اگر انتخاب ہمسر میں دین اور شریعت نہ ہو، مال اور متاع اور خوبصورتی ہو، تو پھر اس گھر میں کبھی بھی خوشیاں نصیب نہیں ہوتی۔ آئے بائے گائے پروردگار عالم میں دعا کرتے ہیں، پروردگارہ اس کائنات کے عظیم ترین جوڑے کے صدقے میں دنیا اور اسلام میں جتنے بھی جوڑے ہیں، جتنی بھی شادیاں ہو چکی، پروردگارہ ان کے قلوب میں مہر و محبت نصیب فرما۔ پروردگارہ جتنے بھی مومنین مومنات، جتنے بھی ہمارے دوست اور احباب، ہمارے بھائی اور بہن شادی کی دہلیز پر ہیں، پروردگارہ انہیں نیک کف نصیب فرما۔ پروردگارہ اپنی زندگی میں شادی کے اور ہمسر کے انتخاب میں دین اور اسلام کی شرط کو ہمارے لیے اہم ترین شروط میں قرار دے۔ پروردگارہ ہمارے درمیان میں جو اختلاف ہے خدا نہ کرے، پروردگارہ ان اختلافات کو دور فرما۔ ہمارے بچوں کی ہمیں اچھی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگارہ ہمارے گھروں میں اہل بیت علیہم السلام کی تعلیم و تربیت کو شائع فرما۔ پروردگارہ دامن اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں متمسک فرما، دامن قرآن سے ہمیں متمسک فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد شب جمعہ ہے، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ بحق عظمت محمد و آل محمد حضرت زہرا صلوات اللہ علیہ امام علی علیہ السلام کی شادی کے عنوان سے جو اس جشن کو ہم نے منعقد کیا ہے، پروردگارہ اس حضرت زہرا اور حضرت امام علی علیہ السلام کے صدقے میں پروردگارہ ہماری تمام تر جائز دلی حاجات کو مستجاب فرما، ہمارے قلوب کی بے چینیوں کو دور فرما۔ پروردگارہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دشمنان اسلام کو سرنگوں فرما، اس وبا اور اس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما، ہماری مسجد امام بارگاہوں کو آباد فرما، بے برکت صلوات علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ مر محمد وآل محمد صلوات۔ خلد سے خلد مکی چھوڑ کے گھر ور نکلے اور جبریل اڑائے ہوئے شہ پر نکلے۔ لو مبارک ہو نبی آپ کو دولہا بن کر گھر سے مولا جہاں ساقیے کوثر نکلے۔